السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کی ساری پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں استغفر اللہ۔ جو ہم اور آپ استغفار پڑھتے ہیں نا، تو اس کے فائدے میں آپ کو تک پہنچا رہا ہوں۔ غور سے سنیں اور اچھا لگے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اور استغفر اللہ پڑھنا کیا ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے؟ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پڑھنا چاہیے اور اس کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہے، تو ساری باتیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین کرام، استغفر اللہ ہر فرض نماز کے بعد، اب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو پتہ چلتا ہے کہ استغفر اللہ پڑھنا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، میرے آقا کا کوئی گناہ نہیں، جتنے بھی انبیاء ہیں ہر انبیاء معصوم ہے، کوئی گناہ نہیں، تو پھر استغفر اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھا کرتے تھے؟ اور استغفر اللہ کا معنی یہ ہے، ترجمہ ہے کہ اللہ سے توبہ کرنا۔ استغفر اللہ، آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں۔ تو جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے گناہ، کوئی گناہ نہیں، پھر ان کو توبہ کرنے کی ضرورت کیا پڑتی؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو پڑھا کرتے تھے، یہ ہم لوگوں کے لیے پڑھا کرتے تھے، ہم لوگوں کو درس دیا کرتے تھے کہ اس طریقے سے تم پڑھتے رہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، اور استغفر اللہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد پڑھا کرتے تھے، تو آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کم سے کم سلام پھیرتے ہی، فرض نماز کا سلام جب آپ پھیریں تو کم سے کم 3 مرتبہ استغفر اللہ ضرور پڑھا کریں، ثواب کا ثواب بھی اور سنت ادا ہو جائے گا۔ جی ہاں ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ استغفر اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فکر و غم سے دور فرما دیتا ہے۔ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ دل بے چین ہے، آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ دل میں سکون نہیں مل رہا ہے، آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ دل کی جتنی بھی بیماریاں ہیں، آپ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کی ساری پریشانیوں کو اور جو بیماریاں دل کی ہے انشاءاللہ اس کو دور عطا فرمائے گا۔ استغفر اللہ میں بہت بڑی طاقت ہے۔ ہم اور آپ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ بس اس طریقے سے ہم پڑھ لیں استغفر اللہ، بس ایسا نہیں۔ یقین کامل کے ساتھ آپ جو ہیں استغفار کرتے رہیے، اللہ سے توبہ کرتے رہیے، اللہ سے معافی مانگتے رہیے۔ نہ جانے موت کا وقت کب ہمارے موت آ پہنچے، ملک الموت ہمارے پاس کب آ جائے، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری کریں، استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں، استغفر اللہ کو پڑھتے رہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جب ہم اور آپ اللہ سے توبہ کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ استغفر اللہ جو ہے آپ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ رب العالمین آپ کے مقصد کو پورا فرمائے گا۔ گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، استغفر اللہ کا ورد چالو کر دیجیے۔ آپ کی کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، استغفر اللہ کا ورد چالو کر دیجیے۔ کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ پڑھیے۔ یہ جو فرض نماز کے بعد میں نے آپ کو بتایا، تو کم سے کم 3 مرتبہ تو آپ ضرور پڑھیں، اور استغفر اللہ روزانہ 100 مرتبہ آپ پڑھیے، اور پھر دیکھیے کہ ان کے کتنے آپ کو فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ آپ خود کہیں گے
کہ جی ہاں ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے، اور جو پڑھ رہے ہیں پہلے سے تو ان سے پوچھئے کہ کتنا فائدہ ملتا ہے استغفار، استغفر اللہ کا ورد جو ہے ہم اور آپ کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، بندہ جب اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، فرشتوں کے سامنے میں فخر کرتا ہے، فرشتوں دیکھو میرا بندہ میری طرف جو ہے لو لگائے ہوئے ہے، مجھ سے جو ہے معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، اے فرشتوں تم گواہ ہو میں اس بندے کی ساری یعنی اے فرشتوں تم گواہ رہو میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں، یہ جب تک مانگتا رہے گا میں اسے دیتا رہوں گا۔ تو ناظرین بہت بہترین تسبیح یوں سمجھ لیجئے میں آپ کے سامنے یہ پیش کیا ہے، آپ ہمیشہ اس کا ورد کرتے رہیں۔ آپ اگر چاہیں تو توبہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں، لفظ توبہ جو شروع میں بولیں گے توبہ استغفار یا توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ، نہیں تو پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس طریقے سے جو ہے آپ اپنا معمول بنا لیجئے کہ ہمیں روزانہ 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے جو ہے گھر میں کتنی برکتیں ہوتی ہے، آپ کی کمائی میں کتنی برکت ہوتی ہے، اب خود آپ کو نظر آنے لگے گا۔ آپ چند دن کر کے دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو خود جو ہے اندازہ مل جائے گا کہ صحیح معنی میں اس میں کتنی برکت ہے۔ نماز کے بعد جو آپ فرض نماز ہے، فرض نماز کے بعد کم سے کم 3 بار اس طریقے سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا آپ ضرور پڑھ لیا کریں فرض نماز کے بعد، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور روزانہ کی معمول بنا لیں کہ ایک تسبیح 100 دانے کی ایک تسبیح آپ روزانہ پڑھ لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔